لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد اسٹیج پر موجود PDM کے قائدین، قومی زعماء، بہاولپور اور سرائیکی وسیم کے میرے بھائیوں، دوستوں، جوانوں، سرائیکی وسیم دے گراواں کو میری طرف تو ست بسم اللہ۔ میرے دوستو، آج بہاولپور کی تاریخ میں یہ عظیم الشان ریلی، جس میں ہر طرف سے عوام نے شرکت کی، موجودہ جعلی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور یہ صرف آپ کے اجتماع سے ہی نہیں، آپ نے بار بار جعلی وزیر اعظم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فوج میری پشت پر ہے۔ اس بات کا اعتراف ہے کہ عوام اس کے پشت پر نہیں ہیں۔ اور پرسوں آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی جہاں ان کے دونوں طرف جو دو بڑے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو وہ ایک شاعر کی زبان میں کہہ رہا تھا، تو میرا بوتھا دیکھ حالات نہ پوچھ۔ بوتھا دیکھ حالات نہ دیکھ، حالات نہ پوچھ، بوتھا دیکھ حالات نہ دیکھ۔ میرے دوستو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان میں آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے، اور اس عظیم مقصد کے لیے یہ ایک قومی تحریک ہے، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آج اس پلیٹ فارم پر متحد ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، چند دن پہلے PDM کا سربراہی اجلاس تھا، اور پوری حکومت اور حکومت کے تمام ایوانوں میں اس بات کا انتظار ہو رہا تھا شاید PDM میں اختلاف ہوگا، PDM ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جب ہم نے فیصلے کیے اور ایک آواز کے ساتھ ہم باہر نکلے، تو جیسے ان کے گھروں میں ماتم بچھ گیا، اور انشاءاللہ ان کے گھروں میں یہ ماتم برقرار رہے گا۔ عوام بھوکے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور ان کے وزراء ابھی بھی چینلوں پہ بیٹھ کر مرلیاں بجا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور آپ کے سرائی کی زبان میں
मेरे दोस्तों, वोट चोरी करके हुकूमतें नहीं चला करती। अवाम का नुमाइंदा बनकर आना पड़ेगा और इंशाअल्लाह अवाम के नुमाइंदे यही हैं जो आज पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हैं। बहावलपुर के मेरे भाइयों, सरायकी वसेम के मेरे भाइयों, जब यहां सूबे की तहरीक का आगाज हुआ, लोग अभी सोच रहे थे कि इस पर हम क्या फैसला दें। मैंने यहां बहावलपुर में आकर जलसे आम में आपके सूबे की हिमायत का ऐलान किया था और मैं आज भी अपने उस ऐलान का इयादा करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे दोस्तों, एक तरफ हुकूमत नाजायज, एक तरफ हुकूमत गैर जमहूरी और दूसरी तरफ मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। मैंने हर इज्तिमा में ये बात कही है कि आज की इस मुतमद्दिन दुनिया में, आज की इस मुतमद्दिन दुनिया में रियासतों की बका का दारोमदार मुस्तहकम मईशत पर हुआ करता है। जहां मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आखिरी साल का बजट पेश कर रही थी, तो अगले साल के लिए सालाना तरक्की का तखमीना 5.5% बता रही थी और उससे अगले साल के लिए 6.5% का तखमीना बता रही थी। ये नाअहल आए, इन नाअहलों ने पहला बजट दिया 5.5% तरक्की की शरह, तो दूर की बात 1.8% पर आए और जब दूसरा बजट पेश किया तो 0 से भी नीचे 0.4% पर आ गए। और ये कैफियत आइंदा चंद सालों में अगर ये हुक्मरान रहे तो मजीद बरकरार रह सके। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे मोहतरम दोस्तों, इन्होंने नाकाम पॉलिसियों के नतीजे में कश्मीरियों को मोदी के जबर और सितम पर छोड़ दिया है। ये कश्मीर फरोश हैं और हमने ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह 5 फरवरी को अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का दिन मनाएगी और पीडीएम की सरबराही में मुल्क भर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए हर बड़े शहर में मुजाहरे किए जाएंगे और बताया जाएगा कि इस सरकार ने जाली सरकार ने कश्मीर को बेचा है, ये कश्मीर फरोश है और इसलिए कश्मीर फरोश है कि अभी इनकी हुकूमत नहीं आई थी। कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला इमरान खान ने पेश किया था, किसी और हुक्मरान ने पेश नहीं किया था। मेरे दोस्तों, कश्मीर को हड़प करना
اور انڈیا کے ناجائز قبضے کو قانونی حیثیت میں تبدیل کرنا، اسی کے لیے عمران خان نے کہا کہ خدا کرے مودی کامیاب ہو. جب مودی کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اس نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور کشمیر کی مستقل حیثیت کا خاتمہ کر دیا. تو میرے دوستو، ان کی خارجہ پالیسی کو ذرا دیکھیں کہ ایک طرف وہ کشمیر کو بیچ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے جس کو الیکشن کمیشن مسلسل ملتوی کر رہا ہے، یہ فارن فنڈنگ کیس دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے پیسے میں خرد برد کا کیس ہے، جس پہ سب سے بڑا پیسہ ان کے پاس اسرائیل سے آیا ہے اور اسرائیل کے اندر قادیانیوں نے ان کے لیے فنڈنگ کی ہے. یہ نمائندگی ہے جس کے لیے ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ اس مقصد کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ہوتی رہے گی. ہم چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرتے رہیں گے اپنی پالیسیوں میں. ہم کبھی کارڈ چھپائیں گے، کبھی کارڈ دکھائیں گے، تم یہی مرلیاں بجاتے رہو گے. ہمارے پلے میں حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، یہ بڑے بالغ النظر سیاسی لوگ ہیں، یہ اپنے قدموں پر کھڑے سیاسی لوگ ہیں، اور تم کسی کی بیساکھی پر چلنے والے، تمہیں تو چلنا ابھی تک نہیں آیا، تم نے قوم کو سیاست کیا دے دی. چند دن پہلے ایک انٹرویو میں مجھ سے ایک صحافی نے پوچھا کہ حکومت کہتی ہے کہ ہم تبدیلی لائیں گے، دیکھو نا وزارتیں تبدیل ہو گئی، ایک وزارت کسی کو، دوسری وزارت کسی کو، تو آپ تبدیلی کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا وہ دو بندے بازار میں جا رہے تھے، ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ تیرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، یہ کپڑے تبدیل کر لیں. تو پھر دونوں نے آپس میں تبدیل کر لی. یہ اس طرح کی تبدیل تبدیلی کو مذاق بنا دیا ہے ان لوگوں نے، جس کو حکومت کرنی نہیں آتی، جو صبح شام پوچھتا ہے میں نے بیان کیسے دینا ہے. اس دن آج ایک انٹرویو دیا، ایک بیان دیا اس نے کہ مجھے تو حکومت چلانی نہیں آتی، میرے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے جس کو حکومت چلانی آئے، مجھے تو تجربہ ہی نہیں تھا، مجھے تو کچھ وقت چاہیے، مجھے تو اعداد و شمار کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا. تو جب مجھے کچھ پتہ نہیں تو کس بلا نے کہا کہ حکومت میں آؤ. ابھی پرسوں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کہی، آپ نے یہ بات کہی، آپ نے یہ بات کہی، تو اس نے کہا میں نے اس طرح نہیں کہا، میرا مطلب یہ تھا، میرے مطلب کو غلط بیان کیا گیا، میرے سیاق و سباق کو اس طرح بیان کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا. اب بتاؤ، اس کو نہ بیان دینا آتا ہے نہ صفائی دینے آتی ہے. جس کو نہ بیان دینا آتا ہو، نہ بیان کی وضاحت آتی ہو، نہ بیان کی صفائی آتی ہو، وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے. بی بی مریم نے تو کہہ دیا کہ بلی گالا کے محل کو انہوں نے ریگولرائز کر دیا ہے. اس کے گھر میں کچھ اور بھی ہے جس کو وہ ریگولرائز کرانے کی کوشش کر لے تو بہتر ہوگا. اس خماش کے لوگ پاکستان کی قوم پر مسلط ہمارے لیے غیرت کا سوال ہے، ہماری ملی حمیت کا سوال ہے، قومی حمیت کا سوال ہے. اس قسم کے لوگ
ہم پر مسلط ہو اور ہم برداشت کرتے چلے جائیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ ہم نے ان کے خلاف تحریک شروع نہیں کی، سیاسی لوگ اس کو تحریک کا نام دیتے ہیں، یہ عام اصطلاح ہے۔ میں کہتا ہوں ہم نے ان کے خلاف جہاد شرعی کا اعلان کیا۔ انشاءاللہ 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 ان کے خلاف میدان میں اترنا، تحریک چلانا، جدوجہد کرنا، آئین کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں میدان میں اترنا، یہ صرف سیاسی تحریک نہیں، ایسی حکومتوں کے خلاف اس کو شرعی جہاد بھی قرار دیا جاتا ہے۔ لبیک 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 لبیک۔ اور یہ میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جہاں پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ ہم نے انشاءاللہ قوم کو متحد کرنا ہے۔ بد امنی تو کہتے ہم دہشت گردی ختم کریں گے، میرے خیال میں گزشتہ ہفتے 10 دن کے اندر پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں بیک وقت 5 سے زیادہ ڈکیتیاں اسلام آباد کے اندر ہوئی، اور نوجوان مظلوم کو 22 گولیاں مار کر کیوں شہید کیا گیا؟ یہ ہے انسانیت کی قدر، یہ ہے انسانوں کا حق کہاں گیا؟ انسانیت کا حق کہاں چلا گیا؟ انسانی حقوق کی ادارے کیوں گم ہو گئے؟ میں پوری دنیا کے انسانی حقوق کی اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی اس پامالی کا نوٹس لیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ ایسے لوگ اس ملک پر حکومت کرنے کے حقدار نہیں۔ تو میرے دوستو، نہ یہ حکومت جائز ہے، نہ اس کی معیشت بہتر ہے، اور ہم نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے 19 جنوری کو ہم اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس 2 سالوں میں اس حکومت میں جو کرپشن ہوئی ہے، میگا کرپشن اس کے لیے بہت چھوٹا رہ گیا ہے۔ نواز شریف کرپٹ ہے، زرداری کرپٹ ہے، اور بابا تو سارا ٹپر کرپٹ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ کلمہ حق بلند ہوتا رہے گا۔ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے ہم اس میدان عمل میں رہیں گے۔ آئین ہمیں جو راستہ دیتا ہے، جو حق دیتا ہے، قانون جو ہمیں حق دیتا ہے، ہم وہ استعمال کریں گے، ڈٹ کر کریں گے، اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ اس حکومت کو سمندر میں غرقاب نہیں کریں۔ انشاءاللہ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوام ہمارے ساتھ۔ ہم کشمیریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، کشمیری ہمارے ساتھ۔ ہم فلسطینیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ فلسطینی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ آج امت مسلمہ کی آواز بننے جا رہے ہیں، اور آپ نے جب ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کا قد کاٹ اتنا اونچا کر دو تاکہ دنیا تسلیم کر لے کہ پاکستان کسی کی کالونی نہیں ہے، آزاد اور خود مختار مملکت ہے، اور امت مسلمہ کی آواز۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو کامیاب بنائے۔ میں ایک بار پھر اس کامیاب ریلی پر آپ کو اور بہاولپور اور سرائیکی وسیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کامیاب ریلی پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اپنی نصرت سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا تو کرا دیں۔
دعائیں تو